علمی پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے میں میرا دعویٰ بالکل درست ثابت ہوا. علمی پوائنٹ نمبر 2، مولوی سلپ آف ٹنگ کو بھی، سبقت لسانی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ آپ اعلانیہ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب ہے کہ مولوی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. جی سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 69 کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری. اور اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر ان گناہوں سے بھی کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی رضا کا عالم جب طاری ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو قبول ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں، مولویوں کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اوپروں کر رہا ہے، تسی اندر بڑھ گئے ہو، اوپروں کر رہا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے جب وہ کافر میرے تلوار کے نیچے بالکل آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن میرے دل میں اس چیز کا غم تھا کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد میں نے نبی الاسلام کا موڈ صحیح دیکھ کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ لڑائی کے دوران جب وہ کافر جو ہے وہ میرے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ نبی علیہ السلام جملے رپیٹ کرتے رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرے نام مال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. نبی علیہ السلام تو دیکھیں ظاہری کلمے کا بھی احترام کر رہے ہیں. حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ 99.99% درست تھی، لیکن بات یہ کہ اسیسمنٹ میں تو فیصلے نہیں ہونے، فیصلہ تو ظاہر کے اوپر ہونا ہے. نبی علیہ السلام تو کافر کے بھی کلمے کا احترام کریں، یہ مسلمانوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا اور پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. پھر دوسری بات، اسامہ بن زید نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے اس کا دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے اون نہیں جانتے. تو یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. اور نبی علیہ السلام جب پوچھ رہے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا جی میں نے دل چیر لیا تھا. تو یہ نہ نبی کا عقیدہ تھا نہ صحابی کا عقیدہ تھا. اور چھڑ دو تسی دلاں دے حال. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دیکھ کے کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے. مشین ڈیزائن کا، میکینکس آف مٹیریلز کا سمجھانا تو دور کی بات، صرف ریسائٹ کر دے لکھا کیا ہوا ہے، زبراں زیراں بھی پا دیاں گا، پڑھ کے دسے. اور ان لوگوں نے قطعاً کوئی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3،
مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس سے ان کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے یہی حرکت غفران سیالوی صاحب کے ساتھ کی تھی جب غلطی سے اسی صحابی کی بجائے ان کے منہ سے لشکر یزید کے امیر کا نام نکل گیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے لشکر یزید کے امیر کا نام لینا تھا اور اس صحابی کا نام نکل گیا۔ تو یہ دنیا میں مکافات عمل ہوا ہے، اور اب ان کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ جب آپ دوسرے بندے کو، جبکہ اس نے بھی اس وقت معافی کی اور نہ صرف معافی مانگی، اس نے پھر لشکر یزید کے امیر کے اوپر لعنتیں بھیجیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس کا دفاع کیوں کروں گا، میں تو اسے ملعون سمجھتا ہوں، وہ تو قاتلین حسین میں سے ہے، میں تو عمر ابن عاص کہنا چاہ رہا تھا تو میری زبان سے جو ہے وہ عمر ابن سعد نکل گیا۔ وہ اس لیے بھی نکل گیا کہ سرکار نا عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد تو ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت نہ کریں وقتی طور پر۔ آپ دیکھ لیں جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان سے وہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، وہ گستاخی کوئی نہیں تھی، بالکل جعلی بات ہے، وہ ساری باتیں بخاری مسلم قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، صرف انہوں نے اس میں ایک جملہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بولا جو کہ اس سے زیادہ ہلکا تھا، جس سے زیادہ بھاری جملے امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اور بخاری مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام ناراض رہے 1 مہینے تک، بخاری مسلم میں ہے۔ اس حد تک بات چلی گئی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو طلاق دے کے چھوڑ دو اگر یہ آپ کے ساتھ اس طرح گزارا نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں بتا دو کہ اگر یہ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں پھر اسی فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کریں۔ یعنی اس لیول تک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کیا ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں خالی، قرآن میں بھی آیا، سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں۔ پھر باقاعدہ نبی علیہ السلام ایک اپنی بیوی کے پاس گئے کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو سب نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو چوز کیا۔ اور جنید جمشید صاحب سے ایک تھوڑا سا مسئلہ ان کی نظر میں مس ہینڈل ہوا، اس کے باوجود اس نے غیر مشروط اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ کوئی مولوی اس کے اپنے فرقے کا بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور جو انٹرنل باتیں ہیں وہ تو ان کے بھائی نے مجھے وہ کچھ بتایا ہے، ان کے بڑے بھائی جو اس پورے سلسلے میں سارے دیوبند اہل حدیث بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے جو گندے چہرے ہیں نا اندر کے، وہ کچھ اس نے جو مجھے بتایا ہے نا وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے آپ کو نہیں پتا، اور میں کہ مجھے زیادہ پتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں ہم رہے، ہمیں پتا ہے کتنی غلاظت کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے۔ تو خیر انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ جی کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت اکیلا میں تھا جس نے جنید جمشید صاحب کی سپورٹ کی تھی اللہ کے فضل سے، اور پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کیا۔ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں دکھائیں جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں ڈائریکٹلی کی ہوئی تھی۔ تو اس پورے معاملے کو اللہ کے فضل سے میں نے ڈائلیوٹ کیا۔ تو یہاں پر بھی جب یہ جنید جمشید صاحب والا معاملہ ہوا تو انہی دنوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایشو چل رہا تھا رحمہ اللہ تعالی، سیدہ عائشہ کے حوالے سے، اس نے بھی آ کے کیمرے میں معافی مانگی۔ لیکن ہوا یہ کہ بریلویوں نے کہا کہ عامر لیاقت کی تو توبہ قبول ہے لیکن جنید جمشید کی قبول نہیں ہے، اور دیوبندیوں نے کہا کہ جنید جمشید نے توبہ کر لی ہے نا، قبول ہے، لیکن عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ہاں ویڈیوز ہیں سرکار۔ ہاں جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنی ٹویٹس اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں خود ننگے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح مولوی ننگے ہو چکے، ہمیں تو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی غفران سیالوی صاحب نے معافی مانگی، مفتی حنیف قریشی پارٹی نے قبول نہیں کی۔ اب مفتی حنیف قریشی پارٹی معافی مانگ رہی ہے، اب وہ لوگ جلالی پارٹی اور غفران سیالوی پارٹی قبول نہیں کر رہی۔ تو دیکھ لیں پیڑے کما دے پیڑے نتیجے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ یہ کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں،
انہیں سب کچھ اجمالاً تو پڑھایا جاتا ہے. اس کے باوجود چلیں ایک یا دو بار یہ لوگ غلط نام لیں تو میں کہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. کلیریفیکیشن کے اندر بھی یہ غلط نام لے رہے ہیں, اور جو مولوی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, ان فرقوں کے باقی مولوی بھی سب کے سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد, عمر ابن سعد. چلیں میرے جیسا جاہل بندہ لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, حالانکہ یہ عمر ابن سعد نہیں ہے, عمر ابن سعد ہے. اور جو دوسرے صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں. یہ اردو میں آپ دیکھتے ہیں نا کو ہم عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ عربی میں جب عمرو لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو یہ واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے عمر کو زبر سے پڑھنا ہے, عمر, ٹھیک ہے. یعنی عمرو لفظ لکھا ہو تو اسے پڑھا جائے گا عمر, اور اگر واو آگے نہیں ڈلی خالی لکھا ہوا ہے تو پڑھا جائے گا عمر, جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نام ہے, وہ ہے عمر. اور ایک ہے لفظ عمر, وہ عمر کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے, اور اس واو کی وجہ سے ہم عین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. جو جامع ترمذی میں نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام. عمر ابن ہشام کون؟ ابو جہل. ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت نصیب فرما, اور وہ سیدنا عمر کے حق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو یہ عمر اور عمر کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ میں نے صرف اس لیے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ آپ ان علماء کو دیکھ لیں کہ آپ یہ اسپیشلی پوری تیاری کر کے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, معافی بھی پوری تیاری کر کے کر رہے ہیں نا, کسی ایک نے بھی صحیح طریقے سے نام نہیں پروناؤنس کیا. سب کہہ رہے ہیں جی وہ عمر ابن سعد کہنا تھا تو عمر بن عاص نکل گیا, وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ابن عاص کہنا تھا تو عمر ابن سعد نکل گیا. اور بھائی یہ عمر ابن سعد ہے اور وہ عمر ابن عاص ہے. جو صحابی ہیں وہ عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جو ہے یہ لشکر یزید کا جو سردار تھا یہ عمر ابن سعد ہے. تو یہ جو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں, ویسے تو آج اگر میں اس پہ بولوں نا, یعنی کہ یہ ایک طرف یہ عمر ابن سعد ہے اور بیٹا کس کا ہے, فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا, جو پوری زندگی بنو امیہ کے ساتھ ٹکراتے رہے. میں فی البدی بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کروں کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے مولا علی کا دفاع کیا ہے, اور اس کا بیٹا قاتلین حسین میں. لیکن وہ پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا, آپ کو پتا ہے. وہ تو میں نے پھر یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, کربلا کیوں ہوئی, وہ آپ دیکھ لیں. میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا پڑھ لیں, اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سب کو. اور دوسری طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, فضیلتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے, اور خود انہوں نے مرنے سے پہلے اس پہ توبہ بھی کی کہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اور وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ میں نے ریسرچ پیپر میں حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں. لیکن میں آج ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو اس رخ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا, ادروائز تو یہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں ابھی اسپیسیفکلی اسی مسئلے پہ رہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں یہ لفظ ہے عمر ابن عاص زبر کے ساتھ, عمر, اور جس کو وہ آپ عمرو پڑھتے ہوتے ہیں اردو میں, اور دوسرا لفظ ہے عمر.